گھر وہی مشک بار ہوتے گئے، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں صلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج 15واں رمضان المبارک، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، نبی رحمت، نور مجسم، کائنات کے والی، سید المرسلین، خاتم النبیین کی نظر عنایت اور حضور کے غلام اور اہل بیت کی خاص نظر کرم سے افطار سے پہلے آج پھر اپنے چاہنے والے یاران طریقت دربار عالیہ موڑا شریف کے اور دیگر اہل طریقت، اہل نظر کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج رمضان المبارک کے اس 15ویں روزے کے افطار سے پہلے جو معروضات پیش کروں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں پچھلا روزہ گزرا اس کے افطار سے پہلے حضور کی قرآن کے حوالے سے اور دیگر اس دور کے بڑے بڑے اہل علم کی حوالے سے جو بشارتیں مختصر سی، ساری تو نہیں اتنے مختصر سے وقت میں پیش کی جا سکتی، اور جو آسمانی کتب تورات اور انجیل کے حوالے سے میں نے مختصر سی بشارتوں کے حوالے سے گفتگو کی، اسی کو آج تھوڑا سا میں اپنی تشنگی سمجھتا ہوں۔ دو حوالے اور جو اس دور کے بادشاہوں نے بھی بشارتیں دی اس کا حوالہ کریں گے، اور ایک سیدنا سلمان فارسی کا، اور پھر حضرت امام حسن کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے۔ اس سے پہلے آج میں اپنے کلام سے ابتدا کرتا ہوں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، نبی رحمت کی عنایت کہ کبھی کبھی یہ عطا ہوتا ہے اور میں لکھ لیتا ہوں، اور اسی کے حوالے سے یہ پہلی نعت آپ کی نظر کرتا ہوں اس رمضان میں ہی، ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، جب بھی ذکر حبیب ہوتا ہے، میری سوچ کا پھر سویرا ہوتا ہے، میری سوچ کا پھر سویرا ہوتا ہے۔ ان کے حسن کا تذکرہ جب زباں پہ عام ہوتا ہے، میری قلم میں پھر وجد کا الہام ہوتا ہے، میری قلم میں پھر وجد کا الہام ہوتا ہے۔ یہ لمبی ہے، میں 2 شعر سناؤں گا کیونکہ بات آگے کرنی ہے۔ اہل مدینہ کے لیے ہر گھڑی حسن یار کا در کھلا ہوتا ہے۔ یہ امیجن کرو اس وقت، اہل مدینہ کے لیے ہر گھڑی حسن یار کا در کھلا ہوتا ہے، پھر بھی تشنگی کا ارمان دل میں ہوتا ہے، کہ بار بار جا کے دیکھیں۔ ایاز کی ہر ادا کا درباں مست ہوتا ہے، ایاز کی ہر ادا کا درباں مست ہوتا ہے، جب بھی ذکر حبیب کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حاضریاں قبول فرمائے۔ وہ حضور کی آمد سے پہلے الحمدللہ اس آقا مدنی تاجدار اور میرے اور آپ کے دلوں کی دھڑکن، ہمارے ایمان کی کنجی، کائنات کے لیے رحمت، اندھیروں کو مٹانے والا اور دلوں کو آباد کرنے والا، انسانیت کو بام عروج کا تک پہنچانے والا، ایک دوسرے سے وفا کرنے والا، چھوٹوں سے شفقت کرنے والا، اپنے والدین کے ساتھ محبتوں کا سلیقہ سکھانے والا، وہ رحمتوں والا نبی، وہ سید المرسلین کی آمد سے پہلے
مختلف ممالک کے اس وقت کے بادشاہوں نے بھی بشارتیں دی حضور کی آمد کے، انہوں نے بھی تذکرے کیے. وہ کتنے، اس لیے تو ان کے نام ہیں. آپ سے پہلے یہ پہلے بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یمن میں حبشوں نے جب قبضہ کر لیا تھا اس وقت، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر صہیب بن ذی جزن، ان کا میں تذکرہ کیا ہے پہلے، کہ اوپر یمن پہ وہ ایران کی اس سلطنت کی امداد کے ساتھ دوبارہ پھر انہوں نے حبشیوں کو نکال کر وہاں پہ اپنی حکومت کو قائم کیا، اور اہل عرب میں ایک خوشی کا مقام پیدا ہوا، اور مختلف سمتوں سے بڑے بڑے عرب کے ٹرائبز اور لیڈرز جو اپنے اپنے کلین کے جو لیڈرز تھے، وہ آ کے انہیں یمن میں جا کر اسے مبارکباد اور خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ ہمیں نجات حاصل ہوئی. اسی طرح جزیرہ نما عرب میں مکے میں بسنے والے قریش کے سرداروں میں سے بھی سیدنا عبد المطلب، وہ بھی اپنے قبائل کی طرف سے اور اپنے اس قبیلے والوں کی طرف سے، کیونکہ سردار تھے، وہ انہوں نے بھی جا کر باقی سرداروں کے ساتھ مبارکباد دی. المختصر، جب وہ ان کے چہرے کا حسن اتنا تھا اور بولنے کا طریقہ اتنا وسیع اور بلیغ تھا، فصاحت اور بلاغت میں اتنا عروج تھا، اور شہنشاہوں کے دربار میں گفتگو کرنے کا سلیقہ تھا، کیوں نہ ہوتا کہ جس کی پشت سے کائنات کے بسنے والوں کے لیے رحمت کا پیغام لینے والا میرا اور آپ کا نبی آنے والا ہے، تو اس نبی کی نسبت سے وہ شان کیوں نہ عبد المطلب کو اعلیٰ ہو. اور آپ نے گفتگو کی اور پوچھا گیا، پھر بتایا گیا بنو ہاشم سے ہے. پھر اس نے علیحدہ کر کے جو ہے ان سے ملاقات کی، اور ان سے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرا یہ بشارت سنائی کہ اب قریب اس آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، اور اس کی پھر نشانیاں بتائیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. اور جب وہ ساری نشانیاں جب حضرت عبد المطلب نے سنی کہ والد کا پہلے انتقال ہو جائے گا، بعد میں کچھ عرصے بعد والدہ کا ہوگا، پھر دادا پرورش کرے گا، اور دو شانوں کے درمیان ایک بالوں کی گچھی ہوگی، وہ مور نبوت، اور یہ سارے تذکرے کیے تو آپ سجدہ ریز ہو گئے، اور آپ نے کہا کہ وہ جس کا تو تذکرہ کر رہا ہے وہ اس کائنات میں آ چکا ہے. تو پھر وہ بتایا سارا. تو آپ کو 1 مہینہ اپنے پاس ان کی مہمانی کی، میزبانی کی، ان کی خدمت کی، اور جب رخصت کیا تو یہ کہا کہ اس بچے کی حفاظت کرنا، خاص کر یہودیوں سے بچا کے رکھنا، اور یہ جو ہے اس کائنات کے بسنے والوں کو امن کا پیغام سنائے گا، اور یہ وقت آئے گا کاش کہ جس وقت وہ اعلان کریں اور میں ان کا وزیر بن کے ان کی خدمت کر سکوں. ایک تو یہ، اور دوسرا جو ہے ہرقل، یہ سلطنت روما کا شہنشاہ تھا. اسے بھی خسرو پرویز نے اپنے دور میں اس کی سلطنت کا بہت سارا حصہ قبضہ کر کے اسے نقصان پہنچا کے وہ صلیب، کیونکہ وہ عیسائیت پہ قائم تھا، اسے اتار کر ساتھ لے گیا. لیکن پھر ایک ویسا دور بھی آیا جب اللہ تعالیٰ کی حمایت اور قوت اسے عطا ہوئی، پھر اس نے ان علاقوں کو واپس قبضے میں لے لیا اور وہ صلیب واپس لے کے آیا، اور یہ سارا اس کو سنایا گیا. اور اس وقت اس نے جشن منایا. تو اسی وقت اس کے ارد گرد وہ تجارت کے لیے جاتے تھے عرب کے لوگ وہاں پہ. تو اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی تجارت جو عرب سے آیا ہو یا جزیرہ نما عرب سے کوئی قبائل یا ان کا کوئی سردار ہو تو اسے میرے پاس لے آنا. تو اس وقت ابو سفیان ابھی وہ دین پہ نہیں آیا تھا. ابو سفیان اپنا مال کا تجارت کے سلسلے میں وہاں گیا ہوا تھا، اور جب اسے دربار میں ہرقل کے دربار میں بلایا گیا، ہرقل کے دربار میں، تو اس نے کہا کہ میں کچھ چند سوالات تم سے کرنا چاہتا ہوں، میں وہی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اور اس میں جب وہ اس کے دربار میں آئے ابو سفیان، اعلیٰ اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے ہرقل نے کہا کیا نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کیا ہے؟ تو کہا کہ اس سے پہلے کوئی نہیں کہا، یہ محمد ہے جس نے ہمارے اس قبیلے میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. پھر ہرقل نے کہا کیا اس شخص کے، اب حضور کے متعلق وہ انفارمیشن لے رہا ہے، کہا کہ اس شخص کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہو گزرا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ کوئی بادشاہ نہیں. That was the conversation between Abu Sufyan and the king of that time, Herqal, regarding to the Prophet ﷺ.
تو ہرقل نے کہا کہ کیا روسا اس کی پیروی کرتے ہیں یا ضعیف لوگ، مسکین لوگ؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ صرف ضعیف اور مسکین لوگ اس کے ساتھ ہیں، ان کے ارد گرد ان پہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ پھر ہرقل نے کہا کیا وہ پڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ کیا وہ بڑھ رہے ہیں، انکریز ان نمبر اور ڈیکریز ان نمبر؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ وہ بڑھ رہے ہیں، their followers are increasing in number۔ پھر ہرقل نے that was the conversation، میں وہی سنا رہا ہوں جو تاریخ طبری نے لکھی ہے۔ کیا کوئی شخص اس کے دین سے ناراض ہو کر مرتد ہوا؟ تو اس نے کہا اب تک کوئی نہیں ہوا۔ پھر یہ لمبی ہے، میں اور آگے سناتا ہوں۔ پھر ہرقل نے کہا تم نے کبھی اس سے لڑائی بھی کی؟ کہا ہاں۔ تو اس لڑائی کا نتیجہ کیا رہا؟ تو ابو سفیان نے کہا ہم جیتے اور کبھی وہ۔ پھر کہا ہرقل نے کیا تمہیں کس چیز کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان کو اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے کہنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں، سچ بولنے کا اور پاک دامن رہنے کا، صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ These are the words which mentioned Prophet ﷺ to his nation. Speak truth, do good deeds, and always respect the elders and love with the children۔ اور یہ حکم دیتے ہیں۔ اور یہ پوچھا کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا؟ تو ابو سفیان کہتا ہے آج تک انہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا۔ تو جب یہ تمام سوال ہو چکے تو اب ہرقل کے دل میں یہ بات آئی، اور اس نے کہا کہ اگر مجھے اپنے وزراء اور روسا کا ڈر نہ ہوتا تو میں جا کر اس نبی کے دین کو اختیار کر لیتا۔ وہ کلمہ پڑھ چکے، وہ نبی کی اس دین پہ آ چکے، لیکن اپنی رایا اور اپنی سلطنت کی وجہ سے خاموش رہا، لیکن وہ دل میں حضور کی سچا نبی ہونے اور نبوت پہ وہ ایمان لے آیا تھا۔ اسی طرح سلمان فارسی، آپ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے رہنے والے اور ایک سردار کے بیٹے، لیکن دل میں اللہ کی الوہیت کا اور اس کی وحدانیت کا وہ جذبہ تھا جو اللہ نے القاء کیا ہوا تھا۔ والد انہیں آتش پرستی کی تعلیم دیتا، لیکن اس طرف رجوع نہ ہوتے۔ پھر اس کے بعد ایک وقت میں وہ کسی والد نے اپنی زمینوں کے متعلق کہا کہ وہاں پہ جا کے دیکھیں، تو وہ شام تک واپس نہ آئے۔ جب راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک راہب اور جو کرسچینٹی کا تبلیغ کر رہا تھا اس کے پاس بیٹھ کر شام تک اسی کی باتیں سنتے رہے، اور دل میں کہا کہ یہ جو ہے حق کی باتیں کر رہا ہے۔ اور جب آپ کے والد کو پتہ چلا پھر بلا کے لے آئے، انہیں زنجیروں میں ڈال دیا، بند کر دیا، لیکن المختصر وہ دل کی جو امنگ تھی اسے تو نہ مٹا سکے۔ آپ نے وہاں سے پھر سفر کیا، اور یہ سفر کرتے کرتے آپ وہ اسی کی طرف جانے لگے۔ ایران سے شام کا آپ نے سفر کر لیا کہ دین حق کی تلاش میں سیدنا سلمان فارسی شام چلے گئے، اور شام میں بھی اس عیسائی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ رہے۔ پھر موصل چلے گئے، اور موصل سے نسبین کی طرف چلے گئے۔ یہ سفر کرتے رہے، کبھی کسی کی خدمت کرتے رہے تاکہ اس دین کی پہچان آ جائے۔ اور جب اموریا میں گئے تو ایک راہب کی خدمت کی کافی عرصہ، وہ آخری سانسوں میں تھا۔ اس نے کہا کہ میں کس کے پاس جاؤں سلمان فارسی؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میری جو تعلیم اور میری جو اپنا مجاہدہ اور مشاہدہ ہے وہ آخری نبی کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، جو انسانیت کو الوہیت کا پیغام دے گا، رب کی توحید کا پیغام دینے والا، اور انسان کو اعلیٰ درجے پہ پہنچانے والا، اور حق کی بات کرنے والا، اور بے سہاروں کو سہارا دینے والے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اور اس کا جو مقام ہوگا، اس نے بتایا کہ وہ یثرب میں اس کے دین کی ابتدا ہوگی۔ تو اب دل میں یہ آرزو تھی، تو وہاں سے پھر آپ نے اپنا سفر شروع کرنے لگے۔ جب اموریا میں آئے تو یہودیوں نے منڈی میں، حالانکہ وہ ایک سردار کے بیٹے تھے، لیکن پھر بھی اس جستجو میں وہاں پہ آگے اور اس کی خدمت کرنے لگے، اس کی باغ کی۔ اس نیچے اس یہودی دوسرے یہودی سے کہتا ہے جس نے مکہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ آج مدینے میں آ گیا ہے۔
جب یہ کانوں میں بات پڑی تو آپ نیچے چھلانگ لگا کے اس کے کہ کیا بات کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اس سے کیا تعلق، تم کام کرو، بلکہ انہیں مارا بھی، لیکن پھر بھی کہا کہ میں اس جو بات کرے اس کی مجھے بتا دیں۔ انہوں نے یہ جب بتایا تو آپ گئے حضور کے دربار میں، تو اس راہب نے کہا تھا جو آخری نبی آنے والا ہے اس کی 3 خصلتیں بھی ہوں گی۔ There are the 3 qualities of the last prophet who claimed the last prophet. اور اس کی 3 there are 3 signs and 3 qualities. ایک یہ کہ وہ صدقہ نہیں لے گا، وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا۔ دوسرا، اگر کوئی اسے تحفہ دے گا، نذرانہ دے گا، وہ قبول کر لے گا۔ اور تیسرا، اس کے شانوں کے درمیان ایک چھوٹی سی بالوں کی گچھی اور نبوت کی مہر ہوگی۔ تو سیدنا سلمان فارسی نے جب سنا نا کہ وہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آپ کے جستجو میں بے چینی ہوئی، جا کر دیکھا، جب حضور کو دیکھا تو بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی نے پیش کیا، کہا کہ یہ صدقہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں صدقہ قبول نہیں کرتا، یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ پھر ایک دل میں بات ہے، یہ بات تو سچی ہو گئی۔ پھر دوسری بات، جب ایک دفعہ پھر ملاقات کے لیے گئے تو کسی نے پیش کیا نذرانہ، تحفہ پیش کیا، تو آپ نے قبول کر لیا۔ اور تیسری بار کوئی ایک صحابی تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے لیے گئے جنازے میں سرکار، اور جب دیکھا تو پیچھے سے جب آپ کی جو ہے کپڑا مبارک اٹھا ہوا تھا، تو اس نے حضور کے اس مہر نبوت کو کی زیارت کر لی، اور اسی وقت گر پڑا اور حضور کے ہاتھ اور پاؤں چومنے لگ پڑے سلمان فارسی۔ تو حضور کو تو پتا تھا کہ یہ کس مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو گئی تو دائرہ اسلام میں آ گئے، حضور کے غلام بن گئے، اور پھر اب اس کی غلامی میں تھے یہودی کی۔ تو حضور نے پھر اپنے صحابہ سے باتیں کی کہ مشورہ کیا کہ کس طرح سے آزاد کیا جائے۔ تو وہ کھجوروں کا درخت لگانے کی شرط ہوئی اور کچھ چاندی۔ تو جب آپ تمام صحابہ نے اکٹھے کر کے 300 پودے گڑا جو ہے سیدنا سلمان فارسی کرتے تھے، اور میرے نور والا آقا اپنے ہاتھوں سے وہ کھجوروں کے درخت لگاتے تھے، وہ جس کی آج تک وہ باغ سلمان فارسی جو مدینہ میں ہے وہ حضور کے ہاتھوں سے لگا ہوا، وہ کھجوریں جو اجوا کہلاتی ہیں، وہ رحمت اور برکت اور انعام والی، جن کے ہاتھ کے ساتھ جن کے تنوں کے ساتھ، جن کے پودوں کے ساتھ میرے نبی کے نبوت والے ہاتھ لگے ہیں۔ اور یہ وہ قصہ تھا، اور آپ نے پھر غلامی اختیار کی، اور پھر یہ مقام سلمان فارسی کو ملا کہ حضور کی خدمت میں رہتے، اور عید کے موقع پہ جب سارے رشتہ دار آپس میں ملتے تھے، سلمان فارسی ایک کونے میں رو رہے تھے، اور رحمت والا آقا آیا، پوچھا ہے سلمان فارسی تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ سب رشتہ دار آپس سے مل رہے ہیں، میرا تو کوئی نہیں یہاں، میں تو غریب الوطن ہوں۔ تو حضور نے کہا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوتا ہے، اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ تو میری اہل بیت سے ہے۔ یہ شفقت ہے، یہ محبت کا پیغام ہے جو حضور نے اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح محبت کی۔ اس لیے وہ جب آپس میں ملتے تو شیر و شکر ہوتے، اور جب اغیار کے سامنے ہوتے تو سینہ سفر ہو جاتے۔ یہ وہ صحابہ میں عشق تھا حضور کا، اور حضور کی وہ وفا تھی، وہ جو انہیں عطا کی گئی تھی۔ وہی عشق میرے دوستو آج بھی اگر ہم اپنے سینوں میں ڈالیں گے، آج بھی حضور سے وفا کریں گے، آج بھی ذکر رسول کا اہتمام کریں گے، آج بھی اس رمضان المبارک کی برکتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور کے ذکر کو اپنی منزل بنائیں گے، میرا ایمان ہے 1400 سال پہلے جس طرح ان پہ نظر کرم فرماتے ہیں، میرا نبی آج بھی ہم پہ نظر کرم فرمائے گا، اور یہ دعائیں ہوں گی۔ یہی وہ دعا اور یہ کرم ہے۔ یہ المختصر سا یہ واقعہ میں نے آپ کو سنایا۔ آج انشاءاللہ یہ ہم نے مکمل کیا ہے، کل انشاءاللہ پھر مدینے میں، پھر یثرب میں ہجرت، جب مدینہ الرسول بنا، پہلے یثرب تھا، وہ بیماریوں کا گڑھ تھا۔ جب حضور کی آمد ہوتی ہے میرے نور والے آقا کے جسم پاک کے کرم سے، پھر وہ جو ہے وہ مدینہ الرسول بن جاتا ہے، مدینہ المنورہ بن جاتا ہے، وہ رب کی رحمتوں اور تجلیوں کا مرکز بن جاتا ہے، وہ کتنی شان والا بن جاتا ہے۔ یہ حضور کے پایا ناز کے کرم کے صدقے سے، اس کے حسن و جمال کے کرم کے صدقے سے، اس کی خلوتوں اور جلوتوں میں جو رب کے ذکر میں مست رہتی تھی، ان کے کرم کے صدقے آج کائنات میں بھی کرم ہو رہا ہے۔ اس آقا سے وفا کرنے والوں، جس نے وفا کی ان پہ بھی کرم ہوگا۔ آج 15 رمضان المبارک سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی ہے۔ یہ 15 رمضان کو مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی شکل پاک جو یہاں سے جو چہرہ
وہ حضور کی طرح لگتا تھا. اور بچپن میں حضور اکثر اپنے سینے مبارک پہ، وہ کتنا خوش قسمت حضور کا نواسا ہے جو رحمت اللہ عالمین کے سینے پہ اکثر سویا کرتے تھے، اور ان سے اتنا پیار تھا. اب حسن اور حسین سے بھی پیار تھا. یہ دونوں اکثر خطبے کو چھوڑ کے جمعے کے وقت ممبر سے اتر کر اپنے ان نواسوں کو قریب لے آتے تھے. یہ وہ وفا تھی. تو اس لیے کہ امام حسن کو اکثر یہاں پہ بوسے دیا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا، اور پھر وہی وقت آیا کہ یہ دو قبیلوں میں سرکار نے کہا تھا مسلمانوں میں جو ہے جھگڑا ہوگا، اس کی صلح صفائی کرائے گا. یہی ہوا تھا. یہ تاریخ میں آگے پھر بات کریں گے. امام حسن آپ نے مدینہ میں زندگی گزاری، اور خلافت جو ہے، جو حضرت علی کے بعد آپ کو خلیفۃ الرسول بنایا گیا، اور آپ نے خلافت کچھ عرصہ کچھ ماہ قائم کی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلافت آپ نے دے دی، اور پھر آپ نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری. بہت ساری ازواج تھیں آپ کی، آپ نے شادیاں، آپ کی اولاد تھی. اسی آپ کی اولادوں میں سے آج یہ پوری دنیا میں امام حسن کی اولاد ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. آپ حسن و جمال میں، اخلاق میں، غریب پروری میں ایک بڑا مقام رکھتے تھے، اور بڑی آپ کی شانیں تھیں. جب کوفے میں گئے، اکثر حضرت علی فرماتے ہیں ان سرداروں کو کہ اپنی بیٹیاں زیادہ حضرت علی کو نہ دو. ہاں جی، یہ وہ بس ایک تھی، لیکن حکمت تھی اس میں. آپ کی بڑی شادیاں ہوئیں اور بڑی اولادیں ہوئیں، سب کو فیض حاصل ہوا. اللہ تعالی ہمیں امام حسن کے ساتھ وفا، علیہ السلام کے ساتھ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان المبارک کا یہ مغفرت والا مہینہ گزر رہا ہے میرے دوستو، اللہ سب پہ کرم فرمائے، اور اس کے صدقے اس وبا کو بھی دور فرمائے، اور ہمارے کشمیر میں جو بسنے والے غریب نہتے انہیں بھی فتح نصیب فرمائے، ہمارے ملک پہ بھی کرم فرمائے. آپ روٹین کے مطابق I just want to explain one hadith in English for my youngsters viewers. It is important to convey the beautiful message of Prophet ﷺ. Or this hadith, it's a very long, but I just want to make it short. Holy Prophet Muhammad ﷺ, this hadith from Bukhari and Muslim, and distributor of Allah's bounty. The heading of this hadith is, Holy Prophet Muhammad ﷺ, mercy for the mankind, is the distributor of Allah's bounty and Allah's players. This hadith, Hazrat Jabir radhiyallahu anhu relates that hadith. The Holy Prophet, peace be upon him, said, keep your names, the name as my name. That is advice from the Prophet ﷺ. Keep your names the same as my name, but do not keep anyone's, the kunya, the title, same as my title. Because I have been appointed as a Qasim, as the distributor, as I distribute the favorites and the blessing and the bounty and the gift of Allah among you. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اپنا نام میرے نام پہ رکھو لیکن میری کنیت نہیں رکھ سکتے. I am the only distributor on the face of earth, that Allah's bounty and Allah's prayers amongst you. میں تم میں اللہ کی رحمتوں کا فیض اور اس کے فیضان کو تقسیم کرنے والا میں ہوں. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کے بیٹے قاسم ہیں تھے، اور اس کی کنیت سے ابو القاسم بھی آپ کو کہا جاتا تھا. اللہ تعالی ہمیں ان حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری حدیث پاک یہ میں کیونکہ قرآن پاک اس مہینے میں پڑھا کرو، کوشش کرو، میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں، اور everybody try please to complete one in this blessing month. And jitna bhi ye Quran padhte ho na, iski blessing hai. There are many hadiths regarding to the recitation of Quran. Allah's reward are more than your expectations. And according to this, میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ جو کوئی قبرستان سے گزرے, when anybody cross the graveyard, recite this surah, قل هو اللہ احد, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہتے ہیں کہ جو 11 مرتبہ who recite 11 times this surah when he crossed the graveyard, جب وہ قبرستان سے گزرے اور 11 بار اس سورہ کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان مردوں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے. جو وہاں پہ لیٹے نا, ڈیسیزڈ,
ان کی بخشش کے لیے، عذاب میں کمی کے لیے تم پڑھتے ہو، ان پہ کرم ہو جاتا ہے اور تم پہ بھی کرم ہوتا ہے. یہ کتنا بڑا انعام ہے. اور دوسری حدیث پاک ہے، جب سخت بارش ہوتی ہے، رات ہو، اندھیری. ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا تو حضرت عبداللہ بن حبیب فرماتے ہیں کہ ہم سخت بارش میں اور سخت اندھیری رات میں حضور کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو ہم نے حضور کو پا لیا. تو حضور نے فرمایا کہو. بولا کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صبح و شام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد یہ سورہ پڑھا کرو، اور اس کی سورہ اخلاص یہ پڑھا کرو، اور سورہ فلق پڑھا کرو، سورہ الناس پڑھا کرو. 3 بار پڑھ کر دعا کرو تو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہوگی، ہر چیز سے. اس لیے کہ ہر آفت، ہر آفات اور بلیات کو رفع کرنے کے لیے یہ کافی ہوگی. یہ تمہیں سیو کرے گی from your bad deeds. If you recite this surah, so Allah will bless you more. I'm really thankful to all my viewers and all lovers who watching me during this very short time before Iftar. Just I want to give some few words, few lessons. I hope you will follow this, and may Allah bless you more than your expectations when you practice your life according to the will of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keep in your mind, the love of Prophet is on the top. Once those who love and sacrifice their lives and practice these lives according to the teaching, the beautiful message of the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah will bless you more than your expectations. Because the every breath of holy breath of all Prophet is mercy for the mankind. اللہ تعالی ہمیں اس آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد مبارک وسلم. اس روزہ پاک کو مولا کی جو رکھا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہماری مشکلیں آسان فرما، ہمارے گرد و نواح میں برکتیں نصیب فرما. ہمارے خاندان، ہمارے بچوں پہ، ہمارے ماننے والے، پوری دنیا میں بسنے والے صاحب طریقت پہ کرم فرما. سب کی مشکلیں آسان فرما. میرا ایک دوست بڑا پیارا لالا فاروق بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرما. اور جو بیمار ان پہ کرم فرما. جہاں برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، فیجی میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، مڈل ایسٹ میں، فار ایسٹ میں، پاکستان میں، جہاں جہاں آباد ہے سب پہ کرم فرما اور فیضان قاسم سے مالا مال فرما دے. مولا کریم ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. کشمیر کے نہتے مسلمانوں پہ کرم فرما دے. اس وبا کو ہم سے دور فرما دے اور پھر ہمیں اپنے ذکر کی چاشنی عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.